بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کریں گے، اور اس میں اللہ رب العزت نے کس طرح منافقین کے نفاق کو بڑھایا، کس طرح ان کے حسد کو بڑھایا اور کس طرح ان کے تکبر کو بڑھایا، اس میں انشاءاللہ اس چیز کا ذکر ہوگا، تو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا يكذبون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کس طرح کی بیماری ہے، کیسی بیماری ہے، اب وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اس آیت میں قلبی مرض سے مراد منافقون کی منافقت اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے۔ اب آپ میرا غور کریں کہ اللہ رب العزت نے جو ان کی بیماری کو ذکر کیا، حالانکہ ان کو کوئی بخار یا اسی طرح کوئی ٹانگ درد نہیں تھی، بلکہ ان کے دلوں میں جو بیماری ہے وہ منافقت کی بیماری ہے، کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے بغض رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بد عقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے، نیز نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا مرض القلب یعنی دل کا بیمار ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو حضور سے معاذ اللہ بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ آج بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں، لیکن آج یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر بالفرض مسلمان ہے، وہ تو اپنے نبی کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا، لیکن ایسے مسلمان موجود ہیں کہ جو علماء کے بارے میں منافقت اختیار کرتے ہیں، علماء کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، علماء کے بارے میں کینہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ حضور نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اب میں اور آپ غور کریں کہ جو لوگ یا ہم میں سے جو لوگ علماء کے بارے میں کینہ پال رہے ہیں، جو بغض پال رہے ہیں، گویا کہ وہ حضور کے بارے میں پال رہے ہیں۔ کیونکہ پہلے تو ہوتا تھا کہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی نے آ جانا ہے، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی آنا نہیں ہے، تو اور اس دین کو آگے لے کے جانا یہ علماء کا کام ہے۔ تو لہذا پتہ یہ چلا کہ جو علماء کے بارے میں بغض رکھے گا، کینہ رکھے گا، گویا کہ وہ حضور کے بارے میں بھی کینہ اور بغض رکھتا ہے۔ اسی طرح جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں۔ جسمانی امراض ظاہری صحت و تندرستی کے لیے سخت نقصان دہ ہوتے ہیں، جس طرح بخار ہو گیا، اسی طرح کوئی ٹانگ میں فریکچر آ گیا یا سر درد، یہ وغیرہ یہ ظاہری کیا اسے کہتے ہیں، ظاہری امراض ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ باطنی امراض یعنی ایمان اور روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہیں۔ ان باطنی امراض میں سے سب سے بدتر عقیدے کی خرابی کا مرض ہے، کہ جن کے اندر عقیدے کی خرابی آ گئی وہ سب سے بدتر مرض ہے۔ اور اسی طرح اور اس کے علاوہ تکبر، حسد، کینہ اور ریاکاری وغیرہ بھی انتہائی بری چیز ہے۔ یہ جو ریاکاری ہے نا، یہ آج کل اگر وہ علماء سے بغض نہیں بھی نہ رکھتا، یہ اس بندے کے دل میں بھی ریاکاری آ جاتی ہے۔ اب اس سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ مولا ہم ریاکاری سے بچتے رہیں۔ اور ہر مسلمان کو چاہیے باطنی امراض سے متعلق معلومات حاصل کرے، کہ ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ باطنی امراض سے بندے کو یعنی کہ پتہ نہیں ہوتا، تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے، علماء کے بارے میں بغض پال رہا ہوتا ہے۔ اگر علماء کے بارے میں نہیں تو پھر کسی عام مسلمان کے بارے میں تو پال رہا ہے نا، بھائی اس کی تعظیم بھی تو ہے، عام مسلمان کی تعظیم کرنا بھی تو فرض ہے، تو اس کے بارے میں اگر کینہ پال رہا ہے تو وہ بھی اسی کے ضمن میں آئے گا۔
تو باطنی جو بیماری ہے نا اس کے بارے میں بندے کو معلومات ہونی چاہیے کہ یار میں کون کون سی بیماری سے بچ سکتا ہوں اور بچوں گا. تو باطنی بیماریوں کے بارے میں بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر حال میں بچتا رہے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا کہ اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا. پہلے تھی ان کی دل میں بیماری اور بعد میں اللہ نے ان کے دلوں کی جو بیماری تھی ان کو بڑھا دیا. کیسے بڑھا دیا؟ مفسرین نے اس اضافے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں جن میں سے چند انشاءاللہ میں ذکر کروں گا. کہتے ہیں کہ ریاست چھن جانے کی وجہ سے منافقت کو بہت قلبی رنج پہنچا اور وہ دن بدن حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت قدمی اور غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے. تو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا اور آپ علیہ السلام لوگوں میں مقبول ہوتے گئے اتنے ہی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے رنج و غم میں اضافہ کر دیا. اب وہ لوگ غور کریں کہ جو کسی عام بندے سے بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو نعمت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ کرتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا اور بڑھ جاتا ہے کہ یار اسے کیوں ملی، کیسے ملی، کب ملی، ہمارا اور رنج بڑھ جاتا ہے، ہمارا اور کینہ بڑھ جاتا ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ مولا ہمیں ان جیسی گندی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آگے کہتے ہیں کہ منافقین کے دل میں بد عقیدگی اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے عداوت دشمنی سے بڑے ہوئے تھے منافقین. اللہ تعالیٰ نے ان کی ان چیزوں میں اس طرح اضافہ فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی. پیچھے ذکر ہوا نا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. یہ جو اللہ رب العزت نے پیچھے آیت بیان کی تو گویا منافقین کے دلوں میں بھی اللہ نے مہر لگا دی ہے تاکہ کوئی واعظ و نصیحت ان پر اثر نہ کرے. کیوں اثر نہ کرے؟ کیونکہ وہ حضور کے بارے میں عقیدہ درست نہیں رکھتے تھے. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اور ایک اور وجہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے جیسے شرعی احکام اور نزول وحی میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں کی مدد اور نصرت بڑھتی گئی ویسے ویسے ان کا کفر بڑھتا گیا، منافقین کا کفر بڑھتا گیا، بلکہ ان کا یہ حال تھا کہ کلمہ شہادت پڑھنا ان پر بہت دشوار ہو چکا تھا. بظاہر وہ مسلمان تھے لیکن ان پر کلمہ پڑھنا بظاہر اتنا دشوار ہو چکا تھا اور اوپر سے عبادت میں اضافہ ہو گیا اور جرموں کی سزائیں بھی ملنا شروع ہو گئی کہ جو بندہ کوئی جرم کرے گا اس کو سزا ملے گی، اور جس کی وجہ سے یہ لوگ بے چین ہو گئے. اب ظاہری بات ہے ایک بندے کے دل میں منافقت ہے، میں نہیں کروں گا، میں یہ ان کے بارے میں کر دوں گا. تو جب احکامات نازل ہونے تھے لوگوں کو تو اس نے یہی دکھانا کہ میں مسلمان ہوں. تو اس وجہ سے ان کی جو بیماری تھی اللہ رب العزت نے اور بڑھا دی کہ تم کرو کتنا کرتے ہو، میرے حبیب کے بارے میں بغض رکھو، پھر میں قیامت کے دن تم سے پوچھوں گا کہ تم نے میرے حبیب کے بارے میں بغض کیوں رکھا. اسی طرح اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے اور اس پر دردناک عذاب کی وعید ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس سے بچتا رہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا رستہ دکھاتی ہے. آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں صدق لکھ دیا جاتا ہے. اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ جھوٹ سے بچو، اور جھوٹ یہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ کذب لکھ دیا جاتا ہے، وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہی ہے، وہ جھوٹ جو ہے وہ چھوڑنے کی چیز ہی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے کنارے میں ایک گھر بنا دیا جائے گا. آج کل جو ہمارا معاشرہ بن چکا ہے، اگر کوئی بندہ سچ بولتا ہے تو اس کو ہم پکڑ کے سزا دیتے ہیں. سزا دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے یہ الگ چیز ہے، لیکن یار اگر اس بندے نے سچ بولا نا
تو اس سچ کی برکت سے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں ہم کیا ہوتا ہے اگر چھوٹے بچے سچ بول دیں تو ہم ان کو مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، یہ نہیں دیکھتے کہ یار اس نے آپ سے سچ بولا ہے تو جس کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ دوں۔ اگر وہ جھوٹ بولے گا تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے،